خصوصی پروگرام جس میں عالم اسلام کے مشہور معروف اور مقبول مناظر اسلام علامہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. یہ حاضر ہیں اور تشریف فرما ہیں. میں انشاءاللہ العزیز آپ کے کویسچنز لے کر ان کے جوابات پیش کریں گے. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. شکریہ. اور الحمدللہ آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. حضرت اس پروگرام کا جیسے فارمیٹ ہے، سب سے پہلے جو سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں، سجدہ تلاوت کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ سجدہ تلاوت کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہے. وہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہمارے کالرز شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوالات بھی لیں گے اور جوابات انشاءاللہ آپ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ. تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے ہمارے ایک کالر نے کل سوال کیا تھا جس کا ٹائم نہ بچنے کی وجہ سے نہ جواب دے سکے. تو سجدہ تلاوت وہ کیسے کیا جاتا ہے اور کب کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ یا قرآن پاک پڑھ کے اس کے اختتام پہ اس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سہیل احمد قادری صاحب، آپ نے سجدہ تلاوت کے بارے میں جو سوال کیا ہے، قرآن مقدس میں 14 مقامات پر آیات ہیں جن کے اندر سجدہ کا حکم ہے. جی. مضمون جو ہے وہ اس کے اندر قرآن پاک کے نظم میں ایسے الفاظ ہیں کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تلاوت کرنے والے کو اور سننے والے کو جو قریب سے اس کو سن رہا ہے جی اس کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، تعلیم بھی دی اور خود بھی سجدہ فرمایا. قرآن مقدس کی ان آیات کی جو شخص تلاوت کر رہا ہے جن میں آیات سجدہ ہیں جی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی وقت اگر سجدہ کر سکتا ہے تو یعنی اس پر ہی اختتام کر رہا ہے تلاوت کا، یعنی آیت سجدہ پر وہ تلاوت جتنی کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کی، نماز کے باہر ہے تو اس صورت میں اس پر اگر وہ وقفہ کر رہا ہے تو اسی وقت سجدہ کرے. ٹھیک. اگر تلاوت جاری رکھنا چاہتا ہے قرآن پاک کی تو اس صورت میں اگر کچھ وقفہ کے بعد بھی سجدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذمہ ضروری ہے سجدہ. ٹھیک. اور اگر نماز کے دوران آیت سجدہ انفرادی طور پر پڑھی ہے یا اجتماعی طور پر پڑھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی نماز تراویح کے اندر جب کہ مکمل قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے جی تو اس قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو اس صورت میں جس وقت امام سجدہ تلاوت کی آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے جی تو فوراً وہ سجدہ کے لیے امام چلے جاتے ہیں سجدہ کی حالت میں، اور اسی طرح مقتدی بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور ایک ہی سجدہ کریں گے اور پھر وہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنی قرات جہاں سے انہوں نے چھوڑی ہے وہیں سے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. حضرت اگر ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے کے اختتام پہ جب وہ سجدہ کرے گا جی تو اس کو نیت کرنی پڑے گی، سجدے کی نیت کرنی پڑے گی؟ سجدہ کی نیت کا مطلب ہے کہ نیت سجدہ کی دل میں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مستحضر ہو کہ یہ آیت سجدہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا سجدہ، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نشست میں متعدد آیتیں سجدہ کی وہ پڑھ جائے. ٹھیک. تو اس وقت صرف یہ مستحضر ہو اس کو کہ اس آیت سجدہ کے لیے یہ سجدہ میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ ایک مجلس میں متعدد بار آیت سجدہ کو تلاوت کرتا ہے تو اس پر ایک ہی سجدہ ضروری ہوگا ان کے لیے. اور الگ الگ آیات اگر سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر متعدد سجدے اس کو کرنے چاہیے. جتنی آیتیں سجدہ کی پڑھتا ہے اتنے سجدے تلاوت کے اس کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ سجدہ رہ جائے قرآن پاک پڑھنے کے بعد، وہ دوبارہ قرآن پاک شروع کر دیتا ہے پڑھنا، اور اگر وہ سجدے جو پہلے 14 جو سجدے تھے وہ رہ جائیں، اور اس کے بعد اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کو دوبارہ قرآن پاک پڑھ کر اگر وہ دوبارہ سجدے کر سکتا ہے یا اس کو قرآن پاک دوبارہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ سجدے ادا کرنے ہوں گے؟ نہیں، اس میں
تلاوت کوئی موقوف نہیں ہے کہ وہ سجدے کرے اور پھر ہی تلاوت کر سکتا ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ذمہ رہ جائیں گے تو گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک جی ہاں، سجدے تلاوت کے جو ذمے ہیں قاری کے یا سامع کے، جس نے سنا ہے، اور سامع بھی ایسا جس کو پتہ ہے کہ یہ آیت سجدہ تلاوت ہو رہی ہے، اور قاری کو چاہیے کہ اگر سامع ایسا ہے کہ قرآن پاک کے وہ آیات سجدہ سے واقف نہیں ہے اور مضمون سے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ آیتیں سجدہ کی ہیں، ٹھیک تو قاری جو تلاوت کر رہا ہے اگر اس کے پاس سننے والا کوئی موجود ہے تو اس کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ آیت سجدہ کی ہے تو وہ سجدہ کر لیں۔ ٹھیک جی ہاں، اس اس کے طرح اس کے ذمے رہیں اور اس کو زیادہ مطلب ڈیلے کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، لیکن اس مجلس سے نکل کر بھی اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سجدہ شکر ہوتا ہے، جی جب کسی کو کوئی گم شدہ چیز مل جائے جی جی تو وہ سجدہ شکر کرتا ہے، صحیح۔ اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار یہی ہے کہ دل میں وہ نیت کرے اور سیدھا سجدے میں چلے جائے، یا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے لیے؟ سجدہ شکر جو ہے اس کے لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ 2 رکعت جو ہے نا شکر کے نماز پڑھ لے۔ صرف سجدہ کی جو کیفیت ہے وہ سجدہ تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس کی اپنی خاص شکل ہے۔ اگر شکرانے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے، اسی میں وہ سجدے بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک جی ہاں، لیکن یہ سجدے جو ہے نا ان کا خاص حکم ہے، سجدہ تلاوت کا اپنا خاص الگ حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب نے سوال کیا تھا وضو کے متعلق، کہ جب وضو ایک شخص کر رہا ہو، اس دوران جب وضو وہ کر رہا ہے اس کے دوران اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ اس کو وہیں سے شروع کرنا ہوگا یا پھر وہ دوبارہ شروع سے وضو کرنا شروع کرے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس کے درمیان کوئی پے در پے وہ اعضاء کو نہیں دھو رہا، وقفہ ہے کچھ، جی، اور اس صورت میں کوئی عضو خشک ہو گیا ہے، پانی اس پر ابھی تر نہیں ہے سارا عضو، اس صورت میں ان کو بالکل ابتدا سے پھر وضو کرنا چاہیے۔ ٹھیک لیکن اگر پے در پے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ دھوئے جا رہے ہیں اور نمی اور طری پانی کی جو ہے مکمل طور پر اعضاء پر موجود ہے تو پھر وہ اسی پر ہی وہ وضو جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک یا وہ ابھی اعضاء اسی طرح غسل میں ہی سمجھے جائیں گے اگر اعضاء سب تر ہیں۔ ٹھیک اور اگر اس میں یہ ہے کہ کچھ اعضاء خشک ہو گئے ہیں، پانی اس پر موجود نہیں رہا، تو پھر اگر درمیان میں کوئی ایسا ناقص پایا گیا تو ابتدا سے جو ہے وضو اس کو کرنا چاہیے پھر۔ ٹھیک جی حضرت، ایک بہن نے استخارے کے متعلق ایک سوال کیا تھا کہ استخارے کی کس بیس پہ اس کو استخارہ کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے اس کا، اور کن کن مقامات پہ یا کن مشکلات میں اس کو استخارے کا انتخاب یا اس کی نیت یا اس کو کرنا چاہیے، اس کا تھوڑے سی آپ اگر وضاحت فرمائیں۔ ہاں، اس میں اتنی کوئی تفصیل نہیں ہے استخارہ کے لیے کہ کن کن امور میں استخارہ کرنا چاہیے، صرف ایک بات کا خیال رہے کہ کسی حرام کام کا یا ناجائز کام کا تو ارتکاب ہی جائز نہیں ہے، تو کوئی آدمی اگر حرام یا ناجائز کاموں کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے تو یہ استخارہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک کسی کے ضرر میں، کسی کے نقصان میں کے کام میں استخارہ کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کام کرنے جائز ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے استخارہ کس لیے ہوگا۔ ٹھیک اور سب سے پہلے جائز کام ہو، حلال کام ہو، اور امور ہوں کہ جن کے اندر کوئی بندہ متحیر ہے، پریشان ہے، اس کے نتائج پر کوئی اس کا دھیان نہیں جاتا، اور خاص طور پر یہ ہے کہ ان امور میں کوئی مشورہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کئی ایسے امور ہوتے ہیں کہ نیات تک ہوتے ہیں یا جن کا اخفاء بھی بندہ کرتا ہے۔ ٹھیک تو جن امور کے اندر مشورہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، ان میں تو مشورہ بھی کرنے کا حکم ہے، شاورہم فی الامر۔ ٹھیک تو اگر وہ قدرت کی طرف سے اس کا کوئی نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے استخارہ کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امور خیر میں، جی، امور خیر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے استخارہ کی دعا جو ہے وہ بھی آپ سے مسنون موجود ہے۔ تو استخارہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ استخارہ کے لیے 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور اس کے بعد استخارہ کی جو مسنون دعا ہے معصور، وہ اکثر دعائے استخارہ حدیث پاک میں جو موجود ہے وہ
دعا کی کتابوں میں وہ پوری عبارت جو ہے وہ مل جاتی ہے، اللہم انی استخیرک سے شروع ہوتی ہے. تو یہ دعائے استخارہ پڑھ کے تو پھر بغیر کوئی کلام کیے وہ بندہ جس وقت استراحت کے لیے یا نیند کے لیے جائے تو اس کے درمیان میں ٹی وی وغیرہ نہ دیکھے اور ایسے امور نہ ہوں کہ جس سے اس استخارہ پر کوئی اثر پڑ سکتا ہو. باتیں نہ کرے دنیاوی باتیں یا کوئی زیادہ اس کے بعد بات چیت اور نہ کرے. اور اسی طرح کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی جو ہے نا ٹی وی یا اس طرح کی مصروفیات کہ جس سے کوئی نقش اس کے ذہن میں اور کوئی آ سکتا ہو، وقتی کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ لیا یا کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیا کہ وہی مرتسم ہوتا رہے اس پہ دماغ پہ خواب میں. مطلب خواب اپنا سپیس جو ہے نا دماغ کا اس کو چھوڑنا چاہیے، خالی کلیئر رکھے. اور اس دعا کے بعد جو ہے نا وہ نیند میں چلا جائے تو پھر اللہ رب العزت جل وعلا فضل فرماتا ہے. تو ایک ہی استخارہ کے ساتھ کبھی کبھی اس کا جواب جو ہے آ جاتا ہے، بندے کو اس کی علامت نظر آ جاتی ہے، کبھی 2 مرتبہ کبھی 3 مرتبہ بھی. تو اس طریقے پر اس کا جس کام میں وہ متحیر ہے، پریشان ہے کہ اس کے نتیجے پر اس کی نظر نہیں جا رہی کہ میرے لیے بہتر ہے یا کہ کوئی اس میں کوئی خرابی ہے. ٹھیک ہے، استخارے پہ حضور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک